سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آج کی جو ہماری مہمان ہیں ان کا مختصر سا تعارف تو میں خود کروا دیتا ہوں، پھر وہ باقی اپنی گفتگو میں اپنے بارے میں ہمیں خود بتائیں گی کہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر جیسے سننے کا مزہ جو ہے وہ ایک انوکھا مزہ ہوتا ہے، تو یہ ہم ان کا کلام یہ کہہ لیں کہ نثر میں بھی اور شاعری میں بھی شعر میں بھی وہ ہم سنیں گے۔ آج کی جو ہماری مہمان ہیں یہ ملک کی معروف شاعرہ ہیں، سماجی لیڈر ہیں، بہت سے حوالے ہیں، پبلشر ہیں، پرنٹرز جو ہے پرنٹنگ کا شعبہ جو ہے اس پہ بھی ان کا مطلب بہت زیادہ جو ہے ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہیں وہ شاعر تھے، والدہ جو ہیں وہ ماہر تعلیم تھی، تو خود بھی جو ہے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر زرقا نسیم غالب، میں انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ کمال جی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، کیسے یہ حریم شعر میں داخل ہونے کی داستان کچھ اپنی زبان سے سنائیں، کس طرح آپ داخل ہوئی؟ خواتین کا تو اس شعبے میں آنا ویسے بھی ذرا بڑا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے ان کے لیے، چونکہ ان کو اصلاح کی اور باقی چیزوں کی اساتذہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کس طرح آئے، کیا مرحلے تھے؟ اسکول کے زمانے سے آپ نے شروع کیا، میں نے دیکھا کچھ تھوڑا سا پڑھا آپ کو، تو آپ نے 9ویں جماعت سے ہی بلکہ مڈل کلاس سے ہی شاعری شروع کر دی تھی، کچھ بتائیے ذرا ہمارے ناظرین کو۔ سب سے پہلے تو کمال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ اس چینل کو ترقی دے، آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ پروردگار سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھے۔ میں نے 9 برس کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا، اچھا، لیکن سوچا بہت پہلے سے ہی کرتی تھی، اور میری گھٹی میں شامل ہے۔ علمی ادبی گھرانے کی بیٹی ہوں، والد رائٹر تھے، شاعر تھے، والدہ پروفیسر تھی، ہسٹری کی ٹیچر تھی۔ ہمارے ناظرین کو والد صاحب کا نام بھی بتا دیجیے۔ افتخار راجہ۔ ہاں جی، انفارچونیٹلی ان کا انتقال بڑی کم عمری میں ہو گیا۔ میں نے تو فادر کو نہیں دیکھا، ان کا پیار نہ پا سکی، اور میرا شاعری کی طرف جو رجحان ہوا وہ ان مین وہی چیز تھی کہ میں نے باپ کی کمی کو بہت محسوس کیا۔ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔ اسی پر میں نے 4 مصرے کہے، اور میری والدہ نے وہ مصرے میرے لیے، اور بچوں کی دنیا وہ مصرے تو سنائیے ہمارے۔ وہ اس وقت کے ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب میں اس کے بعد میں نے ان کے اوپر کلام کہا اپنے والد پر، لیکن یہ 4 مصرے اس ایج کے حساب سے بہت مقبول ہوئے۔ جسے میں ڈھونڈتی تھی در بدر، جسے میں ڈھونڈتی تھی در بدر، وہ بھول تھی میری ہوگا ادھر ادھر، وہ جا پہنچا ہے اس نگر، حیات کی جاتی نہیں کوئی ڈگر۔ یہ کیسے میرے ذہن میں آئے کہ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ تھی اور میں نے پوزیشن لی تھی، اور پیرنٹس کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ کہاں سے پڑھی ہیں؟ کس اسکول سے، کس شہر سے، کہاں پیدا ہوئی؟ میں لاہور میں کینٹ میں ہی پیدا ہوئی ہوں، اور میرے والدین بھی ادھر تھے، کینٹ میں ہی پیدا ہوئے، کینٹ سے ہی ہیں، اور ہم لوگوں کی رہائش بھی کینٹ میں ہے۔ اور کیونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا کہ میری پوری فیملی بہت پڑھی لکھی ہے، ماشاءاللہ سے ان کے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن میں کبھی نہ ان ناموں کو لے کر آگے آئی ہوں، اور نہ مجھے ان لوگوں نے سپورٹ کی۔ میں اپنے کام سے اپنے نام کی میں نے پہچان بنائی، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور اصلاح، جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ اصلاح تو ہوتی، میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنی اسلامیہ اسکول سے لی تھی، اور گیریزن کی پرنسپل تھی والدہ، تو ظاہر ایگزامس وغیرہ پڑھا ہم نے ادھر سے، ابتدائی جو ہوتا ہے، اور انگلش میڈیم میں پڑھے ہم لوگ۔ میری شادی بڑی کم عمری میں ہو گئی، میں 7th میں تھی تب جب میری شادی ہوئی ہے۔ میں نے شادی کے بعد تعلیم حاصل کی، اور یہ اللہ کا بڑا کرم کہ مجھے جو شوہر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، بہت پڑھے لکھے تھے، انجینئر تھے، یو ای ٹی سے پڑھے ہوئے تھے، اور یو ای ٹی میں ہی جاب کرتے تھے۔ جی، ان کا انتقال ہو گیا تھا میری شادی کے شروع میں ہی۔ میرا بچہ چھوٹا جو ہے وہ مدر فیڈ میں کر لیتا تھا، اور میرے
ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. اتنے سانحے چھوٹی عمر میں بچپن میں, پھر تو شاعری میں بہت زیادہ درد دکھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے ایسی صورت میں. کیونکہ میں نے باپ کی محبت بھی اس سے بھی میں وہ رہی, اور پھر جب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو میری والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو میں نے یہ 3 صدمے بڑے کم عمری میں دیکھے. اس کے بعد پھر 3 بچوں کی ماں تھی. بڑے پرپوزل بھی آتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کم عمری کی بیوہ کو سنبھلنا اور سنبھل کے رہنا دنیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ نے میرا بڑا ساتھ دیا, بڑی عزت اور وقار کے ساتھ میں نے زندگی گزاری. کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا, صرف اپنے رب کے آگے ہی سجدہ کیا, اور میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا. کبھی کبھی کمالوی صاحب آپ یقین کریں کہ میں سوچتی ہوں کہ میرے اللہ, آپ نے تو مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دے دیا. میں تو اس قابل ہی نہ تھی, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میری چھوٹی سسٹر ہے, وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ آپ کہتی ہوتی تھی نو نالج وداؤٹ کالج, تو اب آپ کیسے پڑھو گی؟ تو میں نے کہا تھا اللہ مالک ہے, ہم ہر بات پہ نا اللہ مالک کہہ دینا, تو وہ واقعی اللہ ہی مالک ہے. ایسی درد انگیز گفتگو آپ ایسے نہج پہ پہنچا دی ہے گفتگو جہاں پہ بہت زیادہ دل جو ہے نا وہ اداس سا ہو جاتا ہے. تو وہ جو شاعری اس ایسی درد کی کیفیت میں آئی, وہ کچھ سنائیے ہمیں, آج ہم نے آپ کو سننا ہے زیادہ. جی اچھا, میں نے کافی زیادہ نا شاعری مطلب کہ خواتین پر بھی لکھی ہے, اور مطلب اس میں اچھا مجھے نا اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھ کے پڑھ لوں یا جی بالکل. انسان لکھتا ہے تو پھر اس سے. وفا کی ناؤ تھی شرمندہ ساحل نہ ہو پائی, مگر ترک تعلق پر بھی میں مائل نہ ہو پائی. ضرورت نے جھنجھوڑا آرزوؤں نے بہت چاہا, مگر دامن نہ پھیلایا کبھی سائل نہ ہو پائی. زمانے بھر نے سمجھایا مجھے احباب نے روکا, کسی سے بے وفائی پر کبھی قائل نہ ہو پائی. جو میرے پاس تھا کھویا, یہ میں نے اپنے شوہر کے لیے کہا, جو میرے پاس تھا کھویا, جو میرا ہے کسی کا ہے اولاد کے لیے, یہی کافی نہ تھا خود کو بھی میں حاصل نہ ہو پائی. بڑی آسائشیں ممکن تھی میرے واسطے, لیکن کبھی پل بھر بھی اپنے فرض سے غافل نہ ہو پائی. مسلسل غم اٹھا کے مسکرانا میرا شیوا ہے, زمانے کی جفاؤں سے بھی میں قائل نہ ہو پائی. مجھے غصہ بھی آتا ہے, میرا خون کھولتا بھی ہے. مجھے غصہ بھی آتا ہے, میرا خون کھولتا بھی ہے. محبت اور نفرت میں حدیں فاصل نہ ہو پائی. چلو مانا کہ مجھ کو آ گئی ہے شاعری زر کا, چلو مانا کہ مجھ کو آ گئی ہے شاعری زر کا, مگر اپنی جگہ یہ بھی کسی قابل نہ ہو پائی. اچھا, وہ شادی کی بات کی تھی میں نے, جی تو یہ شادی محبت کی تھی یا ارینجڈ میرج؟ نہیں, یہ نا ایسا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے ایک فیکٹری اوپن کی تھی, وہ انجینئر تھے, یو ٹی سے پڑھے تھے, وہیں جاب کرتے تھے, اور بزنس بھی انہوں نے شروع کیا. ہم لوگ ادھر گئے, میری والدہ مجھے لے کے گئی کہ یہ بچی تو اس کو کام آ جائے, چھٹیاں پڑ جاتی ہیں نا, جیسے فرسٹ ٹرم کے ایگزامس ہوئے, تو انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ہمارے گھر آئے تھے. وہیں سے بس اس طرح سلسلہ شروع ہوا, اور اولاد نے انہوں نے محبت بھی اور ارینجڈ بھی اس میں دونوں چیزیں شامل شادی, کیونکہ میں ان کو پہلے انکل کہتی تھی, مطلب گھر والوں کی مرضی سے ہی ہاں جی, ان کی والدہ کی, میری والدہ. اچھا, ادبی دنیا میں کس سے متاثر ہیں آپ؟ ادبی دنیا میں سب لوگوں سے, میں جو سینئر شعراء کرام ہیں سب سے بہت زیادہ, جو میرے والد کے دوست ہیں آپ کو معلوم ہے, جن میں مطلب اعتبار ساجد صاحب ہیں اور اقبال راہی ہیں, مطلب اور یہ جو بھی سینئر شعراء کرام ہیں یہ سارے میرے والد کو جانتے ہیں. انوار قمر صاحب ہیں. اب کوئی شعر بہت زیادہ جو ہے نا انسان کو پسند ہوتا ہے, اپنی ایک مانوی اولاد ہوتی ہے شاعری ویسے بھی, تو آپ کا اپنا کوئی پسندیدہ شعر یا کسی شاعر کا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو, وہ سنا دیجیے ہمارے ناظرین. بہت سے شعراء کرام کے مجھے بہت سے اشعار پسند ہیں, لیکن اگر میں ایک کا کہوں گی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے, اس لیے اپنے ہی کوئی کر دیتی ہوں کہ اپنا ہی ایک جو مجھے بہت پسند ہے. جی بتائیں. وہ مجھے اپنا جو ہے نا, یہ ویسے تو کافی زیادہ ہیں,
لیکن جو پسندیدہ ایک ہوتا ہے ہاں جی سب سے زیادہ بہت زیادہ وہ یہی ہے کہ نام چھوٹا سا ہے زر کا مگر ہے صاحب کل، نام چھوٹا سا ہے زر کا مگر ہے صاحب کل، اپنی رحمت سے اسے اس میں مکبر کرتے۔ زر کا یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا، یہ پوری کائنات جو ہے، ہاں جی یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جتنی بھی مثبت چیزیں ہیں ہاں وہ سب محبت کا دین ہے۔ بالکل جی، اچھا، محبت آپ نے کبھی محبت کی؟ بالکل جی، کیوں نہیں محبت، میں تو اپنے باپ سے کی، ماں سے کی، بہن بھائیوں سے محبت کا جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، ہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف ایک مرد اور عورت سے ہوتی ہے، مجھے اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، ہر اس انسان سے ہے کہ جو محبت کے لائق ہے۔ محبت اور شاعر محبت نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو رنگ کون سا پسند ہے آپ کو؟ وائٹ، سفید رنگ، سفید اور سرخ۔ ہاں، مجھے وہ شعر ایک یاد آ گیا کہ وہ تار تار ہوا آبشار کا دامن۔ آپ کو سفید رنگ پسند ہے؟ جی جی، وہ تار تار ہوا آبشار کا دامن، سفید رنگ کسی کو بھی راس آ نہ سکا۔ وہ کہتے ہیں نا گوریاں نو پرا کرو، ایک پنجابی شاعری ہے۔ چلو بہرحال یہ تو شاعری ہے، شاعری میں اپنا اپنا مطلب ہے، سکون دیتا ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں بچپن میں ریڈ کلر کو بہت پسند کرتی تھی۔ اچھا، یہ محبت کے ساتھ اس کا ایک متضاد پہلو نفرت بھی ہے۔ کبھی نفرت ہوئی کسی چیز سے؟ دیکھیے زندگی میں اگر ہم اب یہ کہیں کہ جی کبھی نہیں ہوئی تو یہ غلط بات ہے۔ کئی جگہوں پہ کس چیز سے نفرت ہے؟ ہم لوگ ویسے کہہ تو دیتے اور خود بھی وہ کام کرتے ہیں کہ جھوٹ سے نفرت ہے، بڑی اچھی بات، چغل خوری سے نفرت ہے، اور لوگوں کی لیگ پولنگ سے نفرت ہے۔ لیکن غصہ آ جائے تو کیا کرتی ہیں؟ ہائپر ہوتی ہیں بڑی۔ نہیں ہائپر تو ہوتا ہے بتا، لیکن کچھ مطلب ہائپر کا کوئی علاج بھی تو ہے نا۔ پھر یہ کہ غصہ بول دیتی ہوں، زیادہ بول دیتی ہوں ایک دم، مگر بول کے نا تو پھر ایک دم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا غصے کو تھوڑا۔ اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ روحانیت کی طرف بھی مائل ہیں۔ ہاں جی، کچھ وظائف وغیرہ کرتی ہیں؟ بالکل نہیں، وظائف نہیں، نماز ہی پڑھنی چاہیے۔ وظائف بھی یہی کہ جو اللہ کا ذکر، استغفار کا، درود پاک کا، یہ کرتی ہوں، اور میرے اندر جو گھٹی ہے وہ پیر دیوبند شریف کی ہے۔ اچھا، آپ شاعرہ ہیں، شعر کی بھی بات ہو گئی اور آپ کے ذاتی حوالوں سے بھی بات ہو رہی۔ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسی چیز بتائیں جو وہ پڑھیں، وہ مطلب جس سے برکتیں آئیں، خیر و برکت آئے، ہمیں بہت ضرورت ہے اس کی۔ میں ناظرین کو یہ بات ضرور کہوں گی، ایک تو ہمیں استغفار کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم چلتے پھرتے دانستہ طور پر نادانستہ طور پہ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کر دیتے جو سمجھتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمیں استغفار کی اور درود پاک کی بہت ضرورت ہے کہ استغفار کرتے ہیں۔ درود پاک سے تو ہمارے دونوں فرشتے جو ہے نا حرکت میں آ جاتے ہیں، ایک گناہوں کو کم کرتا رہتا ہے اور ایک ہمیں ثواب دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تنہائی میں کیا سوچتی ہیں؟ اللہ سے باتیں، میری کتاب ہے ٹاک ود اللہ، انگلش میں، کہ میں بچپن میں انگلش میں اللہ سے باتیں کیا کرتی۔ اچھا، وہ شاعری کی کتابیں کون کون سی آ چکی ہیں اور کون کون سی آ رہی ہیں؟ شعری مجموعہ میرا کلام زر کا اب آ رہا ہے، مطلب کہ تیار ہے، وہ نا ریڈی ہے اور کمپلیٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری نثری بکس آئی ہیں ساری، اسماء الحسنیٰ کے فضائل، جو میں نے کلاس میں 10th میں لکھی تھی، میٹرک میں۔ اچھا، سواری سنت بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو کون سی سواری پسند ہے؟ مجھے گھوڑے کی، اونٹ بہت پسند ہے، گھوڑا بہت پسند ہے۔ تو کبھی کی اس کی؟ بالکل بالکل۔ تو کیا اسٹوڈنٹ لائف میں یا ابھی بھی کرتی ہیں؟ نہیں، ابھی بھی کرتی ہوں، ابھی بھی کرتی ہوں۔ بہت اچھے۔ اچھا، اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کے نام بتا دیں۔ 3 پسندیدہ چیزوں کے؟ جی، آپ کو جو 3 پسندیدہ چیزیں، وہی بھی کائنات میں پوری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پودے بہت پسند ہیں، مجھے نا بکریاں بہت پسند ہیں، پودوں سے مجھے مطلب کہ بہت عشق ہے، اور مجھے یہ جو جانور ہیں میں ان کو پالتی ہوں، مجھے اتنا شوق ہے نا، بکریاں اور بکرے ہوں اور نہ بھینس ہو، گائے ہو، مجھے یہ چیزیں بہت پسند ہیں اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ اچھا، لباس انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں اس کا بھی اپنا رول ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ آپ کو کون سا لباس پسند ہے؟ کرتا پجامہ۔ کرتا پجامہ، اچھا، تو یہ مطلب بڑی اچھی بات ہے، آپ کا پسندیدہ لباس۔ اچھا، غصہ آ جاتا ہے انسان کو، کئی باتوں پہ آتا ہے، اب تو بہت ہی آتا ہے، تو شعر بھی یاد آ رہا ہے، تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ کس بات پہ آتا ہے غصہ؟ مجھے، میں آپ کو یہ سچ بات بتاؤں، ہر اس بات پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ جب کوئی کام، ایک تو وقت پر جو لوگ نہیں کام کرتے، صبح کے وقت لوگ سوتے ہیں، مجھے صبح کے وقت جاگنا بہت پسند ہے، اور میں اپنے بچوں کو بہت بولتی ہوں، جب وہ صبح سو رہے ہوتے تو میں کہتی ہوں اٹھو، یہ برکتوں کا ٹائم ہے اس وقت۔ مجھے شعر یاد آ گیا اس حوالے سے کہ
اسی لیے تو اترتی نہیں شہر بھی یہاں کہ ہمارے شہر کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. جو شہر کا اپنا مزہ، شہر اس وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے. منظر دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے. مجھے نیچر کے بہت قریب ہوں. مجھے دروازے گھر میں عزیز ترین ہستی کون ہے؟ میری اولاد. مجھے اپنے بچوں سے بے انتہا پیار ہے اور میں اپنی اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتی. صاف بات ہے. اچھا، زمانے کے بارے میں اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. اللہ نے قسم کہی ہے کہ انسان گھاٹے میں یا خسارے میں ہے. تو آپ کی نظر میں زمانہ ہے کیا؟ زمانہ ہم سے ہے. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو ہم سے ہے. ہم نے دیکھیں میری ایک کوٹیشن ہے کہ کوئی ادارہ برا نہیں ہوتا، وہاں پہ رہنے والے اسے اچھا یا برا بناتے کام سے اپنے. اسی طرح سے زمانہ برا نہیں ہے. ہم اگر زمانے میں غلط چلیں گے تو زمانہ خراب ہے، ورنہ زمانہ بہت ڈاکٹر اچھا زرکا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. آپ کی کمزوری کیا ہے؟ میری اولاد. اچھا، آپ کی اولاد. ہاں، میری کمزوری ہے. میں سچ بات. آپ کا آئیڈیل؟ اگر آپ شخصیات میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا آئیڈیل، تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہاں، وہ ذات سب سے پیاری ہے. بہت بڑی بات. ہاں. اور آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ مجھے دیکھو، میں شاعری کو جو شاعری میں چیزیں ہیں نا جو جذبوں سے تعلق ہے، مجھے موتیاں بہت پسند. کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ یہ جذبوں کی باتیں ہوتی ہیں، مجھے موتیاں بہت دل کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، موتیاں پسند ہے؟ موتیاں بہت پسند ہے. بڑی بات ہے. اور پسندیدہ جگہ؟ جہاں پر زیادہ لوگ نہ ہوں، مطلب کہ پھول پودے وغیرہ زیادہ ہو، زمین وسیع ہو، اور میں وہاں پہ کافی سارے پودے لگاؤں اور زیادہ بھیڑ بکریاں وغیرہ رکھوں. ابھی دیکھیں، یہ سوالات ہم نے کیے ہیں، اس میں محبت کی باتیں ہوئی ہیں، پھولوں کی خوشبو کون سی پسند ہے؟ موتیے کی. موتیا. پھول بھی موتیا، خوشبو بھی. تو ہمیں شاعری سنائیں خوشبو جیسی، موتیوں جیسی، محبت جس میں جذبے. جی کیوں نہیں جی، ایسی سناتے ہیں آپ کو. جی. تو جو یاد آ جائے دل سکون پا جائے، تو جو یاد آ جائے دل سکون پا جائے، نیند آنے لگ جائے، ایک نشہ سا چھا جائے. وہ ہوا تو ظالم ہے جو دیا بجھا جائے، کس قدر ہے تنہا دل کاش تو ہی آ جائے. پھر بہار کا جھونکا ٹہنیاں ہلا جائے، آسمان کی سرحد تک یہ میری دعا جائے. بھیج ایک فرشتہ جو نفرتیں مٹا جائے، چاہتوں کی اینٹوں سے شہر کو سجا جائے. تو جو یاد آ جائے دل سکون پا جائے. اچھا ڈاکٹر زرکا، بات یہ ہے کہ ہمارے جو شعر و ادب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت مجموعی طور پر وہ بڑے جو ہماری ادبی تاریخ ہے اس میں بھی بڑی بدحالی کی زندگی گزارتے ہیں. بڑے ان کے ماہ و سال جو ہے نا وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے. اگر اچھے ہوں بھی تو شاعری میں ایسے جذبوں کا اظہار ہوتا ہے جن میں بہت غصہ، بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں شاعروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ادب کو فروغ دینے کے لیے، اور ادیبوں اور شاعروں اور لکھاریوں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے حکومت کو آپ کیا پیغام دیں؟ میں حکومت سے یہ دل سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر میری آواز کہیں پہ بھی جا رہی ہے اور کوئی بھی بندہ یہ سن رہا ہے بشر، تو خدا را آپ نا ادیبوں کی عزت کریں. یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ اس ملک کا، قوم کا، دنیا کا سرمایہ ہے. حکومت وقت بھی یعنی کے لیے بھی یہ پیغام ہے؟ بالکل جی، حکومت وقت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ ادیبوں کو، شاعروں کو دیکھیں. محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، محبت، ہم لوگ آپ کی چاہت کے بھوکے ہوتے ہیں. ہم آپ لوگوں پر بہت کچھ لکھتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں. میں کالم نگار ہوں اور دہائی سے زیادہ ہو گیا عرصہ مجھے کالم نگاری کرتے ہوئے، کالم لکھتے ہوئے. ایک ٹاپک پر میں نے کالم لکھے. مجھے انتہا سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتے. ہماری زبان ہمارا قلم ہوتا ہے. تو پلیز آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور ہم لوگوں کے لیے، ہم شعراء کرام کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور اچھے اقدامات کریں تاکہ ہم پہچانے جائیں. جو لوگ اپنے ایسے ہیروز کی قدر نہیں نہ کرتے وہ ترقی بھی نہیں کرتے. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں. اس بات کو سمجھیں کہ اپنے ہیروز کی قدر کریں. قلم جذبوں کا ترجمان ہوتا ہے. بالکل جی. ناظرین، ہماری آج کی مہمان محترمہ ڈاکٹر زرکا نسیم تھیں. آپ آج کی اس ہماری مہمان کو اور مجھے
پروگرام عابد کمالوی کے مہمان میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی شخصیت کے ہمارے اسٹوڈیو میں 12 نیوز ٹی وی میں آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا مادر وطن کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ امن ملے تیرے بچوں کو، امن ملے تیرے بچوں کو، اور انصاف ملے، دودھ ملے چاندی سا اجلا، پانی صاف ملے، اپنا اور اپنے ارد گرد کا اور پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے۔ اللہ نگہبان۔ سلامت رہیے جی، شاد رہیں۔